السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو سچ ہے اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوئی وہ آج تک اس رات کو نہیں بھول پائے۔ یہ کہانی پاکستان کے خوبصورت مگر پر اسرار علاقے خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ شنگلہ کی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہری بھری پہاڑیاں، گھنے جنگل اور پرانے راستے آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوف کا سبب ہیں۔ اور سب سے خاص بات، یہ کہانی مجھے میرے ایک فالوور حمزہ نے خود بھیجی ہے، اور اب میں اس کے الفاظ میں اس کا اپنا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حمزہ کہتا ہے، یہ بات 2019 کی ہے، جب میں روز کی طرح کھیتوں میں کام کر کے دیر سے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس دن موسم عجیب تھا، سرد ہوا چل رہی تھی، آسمان پر گھنے بادل تھے اور ہر طرف کی خاموشی، صرف پہاڑوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں یہ آتی ایک عجیب سی سیٹی کی آواز۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی اور میں جلدی جلدی قدم بڑھا رہا تھا کیونکہ اندر سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی میں ایک پرانے برگد کے درخت کے پاس پہنچا، اچانک ایک لڑکی میری راہ میں کھڑی تھی، لمبے بکھرے ہوئے بال، سفید چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے گھر تک چھوڑ دو۔ پہلے تو لگا کہ شاید گاؤں کی ہی کوئی لڑکی ہوگی، لیکن جب میری نظر اس کے پیروں پر گئی تو میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سانسیں تیز ہو گئیں کیونکہ اس لڑکی کے پیر الٹے تھے، ایڑیاں آگے اور پنجے پیچھے۔ ڈر کے مارے میں نے ٹارچ اس جگہ گرائی اور بنا پیچھے دیکھے سیدھے بھاگ گیا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کیسے گھر پہنچا، بس اتنا یاد ہے کہ گھر جا کر بے ہوش ہو گیا اور اگلے کچھ دن بخار میں الجھا رہا۔ گاؤں میں یہ بات بجلی کی طرح پھیل گئی، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے چڑیل دیکھی ہے۔ 2 ہفتے بعد میرا دوست علی بھی اسی راستے سے گزرا۔ رات کا وقت تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، اس نے بھی وہی لڑکی دیکھی۔ اس نے فوٹو لینے کی کوشش کی، جیسے ہی فلیش چلائی اس کا موبائل بند ہو گیا۔ جب موبائل آن ہوا تو صرف ایک دھندلی سی تصویر اور اس میں اس کے الٹے پیر۔ علی نے کبھی دوبارہ اس راستے سے گزرنا پسند نہیں کیا۔ پھر ایک رات گاؤں کے 5 جوان، فواد، شاہد، ریحان، بلال اور عثمان، رات کو دیر تک باہر گھوم کر واپس آ رہے تھے۔ وہی راستہ، وہی برگد کا درخت۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے گزرے، اچانک ان سب نے ایک ساتھ ایک عجیب سی ہلکی لیکن صاف سنائی دینے والی آواز سنی، جیسے کوئی ان کے کان میں دھیرے سے بول رہا ہو، یہاں آؤ۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہی لڑکی، وہی بکھرے ہوئے بال، وہی سفید چہرہ اور وہی الٹے پیر۔ سب چلتے ہوئے بھاگ گئے، کچھ گر گئے، کچھ کے کپڑے پھٹ گئے، کچھ نے تو 2 دن تک بخار میں گزارے۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں یہ ایک چڑیل ہے جو اسی راستے میں اپنی موت کے بعد سے بھٹک رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کی طرف دیکھو تو بچنا مشکل ہے۔ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ رات میں اس راستے سے گزرنا بند کر چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب کبھی رات کو کوئی اس راستے سے گزرتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ کبھی قدموں کی آواز، کبھی ہلکی سی سانسیں، کبھی ہلکی سی ہنسی اور کبھی کبھی وہی آواز، یہاں آؤ۔ تو دوستو، یہ تھی حمزہ کی خود کی سنائی ہوئی سچی اور خوفناک کہانی، چڑیل کی سرگوشیاں۔ اب سوال یہ ہے، اگر آپ حمزہ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ رک کر اس چڑیل کی طرف جاتے یا بنا پیچھے دیکھے بھاگ جاتے؟ اپنا جواب کامنٹ میں ضرور لکھنا۔ اور اگر آپ کو کبھی خود کسی ایسے واقعے کا سامنا کرنا پڑا ہو تو وہ بھی ضرور شیئر کریں، میں انتظار کروں گا تمہارے جواب کا۔ اور اگر آپ کو ایسی اور سچی کہانیاں سننی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اور ایک مشورہ، اگر رات کو سنسان راستوں سے گزریں تو پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو دیکھتا ہو۔